السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ جس طرح سے آپ سب کو پتہ ہے، لائٹ آف اسلام ایک اسلامک ٹی وی پروگرام کے ساتھ ریڈیو پروگرام بھی ہے، جو ہر جمعے کو ہیوسٹن کے ٹائم کے لحاظ سے دن میں 12 سے لے کے 2 بجے تک 2 گھنٹے لوکل ٹائم کے لحاظ سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لائٹ آف اسلام بہت سارے دوسرے سروسز بھی آفر کرتا ہے، جس طرح سے اگر آپ نکاح کروانا ہے تو وہاں ہمارے پاس اسکالرس موجود ہے، نکاح سروس بھی جو ہے پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے عمرہ کا ایک چھوٹا سا گروپ جا رہا ہے سپٹمبر کے مڈل آف سپٹمبر میں۔ اگر ہیوسٹن کے ہمارے جو ریڈیو کے لسنرس ہیں، ہم سب مل کے چھوٹے سے گروپ لے کر ہم اللہ کے گھر جائیں گے۔ اللہ کے گھر جا کر انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگیں گے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور تمام انسانیت کے لیے دعا مانگیں گے۔ اور تمام ایمان رکھنے والے، جہاں جہاں ایمان رکھنے والے موجود ہے، ظلم کا شکار ہے، ان کے لیے دعا انشاءاللہ مانگیں گے۔ اور دنیا میں بہت سارے ممالک میں مسلمان جیل میں بند ہے بغیر کسی قصور کے، ان کے لیے دعا مانگیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بھی کریں گے، اور وہاں جا کے بڑے پیار سے، بڑے اخلاص سے، بڑے خشوع و خضوع سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آئیے جوائن ہوئیے۔ آپ بھی کسی شہر سے جانا چاہتے ہیں، ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے۔ مخصوص صدیقی 8322987860۔ یہ وی آئی پی فیسلٹی کا، آپ میرے الفاظ کو غور کریں، وی آئی پی فیسلٹی اس میں موجود ہے، لیکن جو کاسٹ ہے وہ بہت کم کاسٹ میں انشاءاللہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ بلا لے، ہم ارادہ رکھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور جو ہے بلائے اپنے گھر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں، آپ بھی ارادہ کر لیں، اور جو ہے چلنا چاہے تو آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ خواتین کا بھی جو ہے، ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین بھی جا رہی ہیں۔ اگر آپ بغیر سعودی گورنمنٹ جو ریسٹرکشن ہے محرم کا، وہ ہٹا دی ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں گروپ کے ساتھ، خواتین بھی ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں۔ اور دوسرا چیز، قربانی کا بھی ہم ہر سال انڈیا اور پاکستان میں آپ کی طرف سے جو ہے قربانی اللہ کے حکم پر، وہاں گائے کے حصہ میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر قربانی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جو ہے $60 پر جو ہے ایک حصہ ہوگا گائے کا، اور جو ہے اس میں بھی آپ حصہ لیجئے، اور جو ہے اور میرے نمبر پہ کال کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری اور سروسز لائٹ آف اسلام پیش کرتا ہے، جس طرح سے رشتے ہیں بچوں کے اور بڑوں کے، ان میں بھی مدد کرتا ہے اللہ کے مدد کے ساتھ۔ اور جو ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کو ایک اچھے سے سروس دیا جائے۔ ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں، ہر جمعے کو اسلامک ریڈیو پروگرام پیش کیا جاتا ہے 28 سال سے ہیوسٹن کے ایئر ویز میں، اور ساتھ ساتھ لائٹ آف اسلام ٹی وی پروگرام ہر اتوار کو دن میں 12 سے لے کر 2 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے معاون بنیے، اس کے سپورٹر بنیے۔ اسکرین پر جو ہے انفارمیشن آ چکی ہے، ڈائریکٹلی آپ جو ہے اکاؤنٹ میں بھی، بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈپازٹ کر سکتے ہیں، یا آپ زیل کے ذریعے جو منی ٹرانسفر سروس ہے اس کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجئے۔ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ معاون بنیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے گا، اس دنیا میں بھی آپ کو اجر ملے گا، اور نیکسٹ لائف میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ جو بھی پیسے آپ اس میں دیں گے، صرف ہم اس پروگرام کو پیش کرنے میں، جو ایئر ٹائم خریدنے میں، اسی میں استعمال کریں گے۔ اور جو بھی عالم میرے ساتھ آتے ہیں، یہ اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے،
جو ہے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب اور بھی جو اسکالرس آتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں بھی جو ہے میں بھی ابھی تک کوشش کرتے ہوئے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کامیاب کر رہا ہے مجھے کہ اس سے میں پیسے کا کوئی مجھے فائدہ نہ ہو. اللہ کی رضا میں اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں بھی سکون دیا ہے انشاءاللہ, اور نیکسٹ لائف میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, اللہ سے امید ہے. آئیے واپس چلتے ہیں مولانا امتیاز الرحمن تھانوی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی میں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں, میں ایڈ کر دیتا ہوں. پہلی بات تو وہی جو میں نے اس کی تکمیل کر دی تھی کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے. جی میں نے جو اپیل کی ہے اس میں کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر جو آپ کی گفتگو ہے وہ جاری. جی وہ انشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے تمام جو آپ کوششیں کر رہے ہیں, جو کاوشیں کرتے ہیں, ریڈیو پروگرام ہے, ٹی وی پروگرام ہے, اور جو دیگر آپ نے معاملات بتائے ہیں, تو میں تو اپیل بھی کرتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ جس استقامت کے ساتھ اور جس تندہی اور جانفشانی اور لگن کے ساتھ خاص طور پہ یہ دو پروگرام آپ کرتے ہیں اور بغیر کسی طمع اور لالچ کے آپ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور جو ناظرین ہیں وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ آج کے زمانے میں دین کی اشاعت جو ہے وہ ہم سب کا فریضہ ہے, اور ہمیں اللہ نے گویا ایک طرح سمجھے کہ آپ کی طرف سے وکیل بنا دیا ہے, یا ہمیں آپ توفیق دے دی ہے کہ ہم اس پروگرام کو ٹی وی پر لے آئے, ریڈیو پر لے آئے. تو اب اس میں جو معاونت ہے وہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ خیر میں معاونت ہے, خیر کے امور میں معاونت ہے. اور ہم بہت سی جگہوں میں رقم لگا دیتے ہیں اور اپنی ذاتی خواہشات پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو گزارش یہی ہے ناظرین سے, جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ خود بھی سنیں, اوروں کو بھی سنائیں, اور اس بات کی اہمیت سامنے رکھیں کہ امریکہ میں پانی بھی بغیر پیسے کے نہیں ملتا ہے. تو جیسے جائے کہ حتیٰ کہ آپ نے دفن ہونا ہے تو اس کے بھی پیسے ہیں, وہ بھی ایک سروس ہے. بہرحال تو یہاں تو یہ پروگرام پیش کرنے میں بھی لامحالہ اچھی بھلی, جیسے ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, اپنے وقت کو خرچ کر رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ہے. اور اسی طریقے سے تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے اگر وہ اس پروگرام میں تعاون کریں. اور جو اس کی کاسٹ آ رہی ہے وہ آپ کو صدیقی صاحب بتا دیں گے کہ اتنی کاسٹ ہماری مہینے کی آتی ہے, اس میں تعاون کرنا چاہیے. جتنا صدیقی صاحب سے ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں لوگوں سے. صرف یہ اپیل ہوتی ہے کہ بھائی نیکی کا کام ہے, آپ تعاون کیجئے. تو تعاون علی البر والتقوی, اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا, کسی نیکی پر لگا دیا, تو نیکی کرنے والے کو تو اجر ملے گا ہی, لیکن راستہ دکھانے والے کو بھی اجر ملے گا. تو اگر آپ اس میں کوئی اپنا صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ رقم دیں گے, کچھ پیسے دیں گے, تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس پروگرام کو کرنے والوں کو مل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے آخرت کا بھلا ہے, اور دنیا میں بھی اللہ محروم نہیں فرماتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی تم تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, رضا الہی کے لیے لگاؤ گے, اللہ تمہیں اس کے کمپنسیشن دے گا, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دنیا میں عطا فرمائیں گے. یہ تو دنیا میں, آخرت تو ملے ہی ملے گا. یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم دنیا میں دینے کا ہے, اور اسی لیے آگے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, رزق دینے والوں میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو اس لیے گزارش ہے, اور جیسے اپیل کی ہمارے بھائی نے, میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر تعاون کیجئے تاکہ اس پروگرام کا تسلسل باقی رہے. اور اس پروگرام سے جو ہم سمجھتے ہیں, آگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً دین کی بات اور نصیحت اور خیر خواہی کی بات جب کی جاتی ہے تو اس سے یقیناً فائدہ پہنچتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. آمین آمین. اس میں اور ایک چیز ایڈ کر کے پھر میں اصل سبجیکٹ پہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس پہ جاتے ہیں. آپ اپنے مرحومین کے لیے, چاہے وہ آپ کے والدین ہیں, چاہے آپ کے گرینڈ
पेरेंट्स है, मरहूमिन के लिए भी एक सेगमेंट को आप स्पॉन्सर कीजिए, सिर्फ $150 कॉस्ट पड़ेगी। हम उनका नाम भी लेंगे, आपका नाम भी लेंगे कि इस सेगमेंट को आपकी तरफ से ये आया है। और सदक़े जारिया, मौलाना साहब ये बताइए कि सदक़े जारिया होता है जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए, उनके सवाब के लिए? सदक़तुन जारिया के लफ्ज़ तो हदीस में है, इसमें कौन सी ऐसी इश्तिबाह वाली बात है कि सदक़ा जारिया है? एक आदमी दुनिया में कोई काम करके चला जाता है, मखलूक नफ़ा उठा रही है तो उससे फ़ायदा होता है। आप एक वाटर पंप लगवा देते हैं, कई कई काम दुनिया में है, आप कोई कुरान करीम रख देते हैं मस्जिद में। तो इस तरह सदक़ा जारिया यही है कि कोई ऐसा अमल किया है कि उस अमल का जो सवाब है वो मुसलसल चलता है। जारिया का मतलब ही है वो सदक़ा जारिया, तो कुरान हदीस में इसके अल्फाज मौजूद जी हैं। जी, ये प्रोग्राम के भी स्पॉन्सर बन के सदक़ा जारिया किया जा सकता है। बेशक बेशक। जी जी, अब ये जो आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, मेरे पास एक जी दो तीन छोटे सवाल है, उसके बाद वक्त बस की मैं बहुत एक कमी है। बात, जी पहली बात तो इसमें ये थी, तकबीरात तशरीक वाली बात है कि 9 ज़िलहिज्जा से, चूंकि ये अयाम चल रहे हैं, तो 9 ज़िलहिज्जा की फजर यानी यौम अरफा की फजर से लेकर 12 तारीख की असर तक हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद, चाहे वो नमाज आप बाजमात अदा कर रहे हैं, घर में अदा कर रहे हैं, मर्द है या औरत है, कोई भी है, वो इनको कहा जाता है अय्याम तशरीक। इनमें हर नमाज के बाद तकबीर पढ़ना लाजमी है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनकूल है। हज़रत इब्ने उमर और बहुत से जो सहाबा हैं वो इसको रिवायत करते हैं। तो भारत ये एक तो इस बात का ख्याल करना है, क्योंकि आम तौर पे समझा ये जाता है कि जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो ये तकबीरात हैं, और अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ रहे तो ये तकबीरात नहीं हैं। या एक दूसरा मफहूम ये लिया जाता है कि मर्दों पर तो हैं, औरतों पर नहीं है। ऐसा नहीं है, हर मुसलमान पर, मर्द है या औरत है, जमात से नमाज अदा कर रहा है या अकेले अदा कर रहा है, फर्ज नमाज के बाद इन तकबीरात को पढ़ना मत भूलें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और इसका वक्त कब से शुरू होता है? यौम अरफा, 9 ज़िलहिज्जा की सुबह फजर की नमाज से शुरू होगा और 12 तारीख की असर पर यह बात खत्म हो जाएंगी। एक दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये कि हदीस में यह भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इसकी जो रात है इट्स वेरी प्राइस, यानी कि बहुत ही कीमती, वैल्यूएबल नाइट है ये। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद है इंतहाई अहमियत का हामिल है। फरमाया जो इन रातों को जिंदा रखेगा, और जिंदा से मुराद क्या है कि इन रातों में जागेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, तिलावत कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, नवाफिल अदा कर रहा है, व्हाटएवर, तो जो भी वो काम करेगा, तो जो इन रातों को वहां पर, यानी हदीस, लफ्ज़ हदीस में इह्या है, जिंदा। फरमाया जो इन रातों को जिंदा रखेगा, हक़ तआला क़यामत के दिन उसके दिलों, उनके दिलों को जिंदा रखेगा। माशाअल्लाह, तो इसलिए माशाअल्लाह। ये बड़ी अहमियत वाली रात है। इस रात के अंदर माफ कीजिए बड़ी मुअद्दबाना और बड़ी आजिज़ाना इल्तिमास है, किसी गुनाह के काम में मुलव्विस ना हो। ये पटाखे वटाखे चलाना, ये डांस देखना, ये फिल्में देखना, और घरों में लोगों को जमा करके हम क्या कर रहे हैं, हम ईद रात मना रहे हैं। ये ईद रात मनाने का वो तरीका है जो दर्दनाक अजाब की तरफ ले जा सकता है, अजर व सवाब की तरफ नहीं। तीसरी बात तरीक़ा नमाज ईद है, वो भी मुख्तसरन ये है कि इस नमाज को, ये 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब हम नियत के आगाज़ में कहते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हम हाथ उठाते हैं तो पहली तकबीर कही जाती है, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, क्योंकि इस नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें हैं हमारे उन ख्याल के मुताबिक। तो उसमें क्या है कि पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, फिर 3 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। पहली तकबीर में कानों तक हाथ उठाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरी तकबीर में कानों तक हाथ उठाते हैं, छोड़ देते हैं, तीसरी तकबीर कहने के बाद सब हाथ बांध लेते हैं। अब इमाम साहब क़िराअत करते हैं, फिर रुकू और सुजूद है। जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते हैं तो फिर पहले तिलावत की जाती है। अब तिलावत के बाद फिर 3 तकबीरें कही जाएंगी, अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, फिर तकबीर दूसरी है, अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ेंगे, फिर तीसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ेंगे। अब चौथी तकबीर है ये रुकू में जाने के लिए, फिर रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, और उसके बाद इमाम साहब जो है खुतबा देंगे। खुतबे में बैठना भी जरूरी है, ये नहीं कि आप खुतबा छोड़ के चले जाएं, खुतबे में बैठना भी जरूरी है।
تو یہ طریقہ ہے، یہ 2-3 باتیں تھیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب اب آپ سوال العالمین. فرما لیجیے. آمین یا رب العالمین. بس ایک دو مسائل اس کے بعد دعا کرتے ہیں. جی. قربانی کرنے کے لیے اب لوگ کچھ پیچھے ہٹتے ہیں، کیا ان کے پر کس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے؟ قربانی کے لیے کوئی نصاب کا ہونا لازمی نہیں ہے. جس کے اندر بھی استطاعت ہے وہ قربانی کرے. اگر قربانی نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو اللہ نے قربانی کی گنجائش عطا فرمائی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے. پھر قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے. پھر اس کا کیا کام ہے نماز جی عید کے جی لیے جی. آنے کا؟ دوسری چیز ہے، فیملی میں 4-5 لوگ رہتے ہیں اور کس پر ایک جانور کی قربانی ایک حصے کی بس ہو جاتی ہے یا ہر فرد کے اوپر؟ نہیں، دیکھیے اگر افراد ہیں اور دیکھیے ہر فرد کی گنجائش الگ ہے. ایک ہے سربراہ خاندان، اس پر تو اگر ہے تو ہے، لیکن بیوی کے ذمہ واجب ہے وہ اپنی کرے گی، بیٹوں کے ذمہ واجب، چھوٹے بچوں پر تو نہیں ہے. اگر مالدار ہیں بچے تو تبرعاً شیء کہتی کر دو، لیکن جب تک بالغ نہ ہو تو قربانی واجب نہیں ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ جو اگر بیوی پر واجب ہے تو بیوی کرے، بیٹی پر واجب ہے بیٹی کرے. ہاں اگر سربراہ اپنی طرف سے پیسے دے دے ان کی طرف سے تو ہو جائے گی، لیکن فردن واجب ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سربراہ جی خاندان جی. پہ فرض ہے تو اور سب ایک کا سوال ہے کہ جو گوشت آتا ہے کیا وہ ہم خود استعمال کر سکتے ہیں یا کس طرح سے وہ ڈسٹریبیوشن کا جو ہے بتایا گیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ بات، اس کو کوئی سنت موقدہ نہ سمجھیں، اس کو کوئی جو واجب نہ سمجھیں. بہتر اور افضل طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو، ایک حصہ دوستوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ غربا میں تقسیم کرو. 3 حصے اس کے کر لیے جائیں. لیکن اگر کوئی آدمی خود ضرورت مند ہے اور سارا حصہ بھی رکھ لیتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن افضل میں نے بتایا بہتر طریقہ تقسیم یہ ہے تاکہ غربا کو بھی پہنچے. بہت سے لوگ ہیں جن جی کو سال بھر بیچاروں گوشت، پاکستان میں آج کل بڑے حالات ہیں، انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں، برما میں چلے جائیں کیا حالات ہیں. تو وہ بہت ضرورت مند ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ غربا کو ضرور دیا جائے. اللہ اس کی برکت سے ہمیں بہت مل جائے گی. دعا کی درخواست ہے اللہ تعالی ہم سب جی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دینی پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ لوگوں کے قلوب کو مائل فرما، ہم اس پروگرام میں یا اللہ جو خیر کی باتیں ہوتی ہیں ان کو قبول فرما، اور اگر بھول چوک سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو خیر کی نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وہ باتیں کہیں کہ جو آپ نے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. ہم سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو آنے والی عید ہے اس میں تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، عالم اسلام پر رحم و کرم نازل فرما. یمن کے مسلمان ہیں، شام کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، برما کے مسلمان ہیں، اور بھی بہت سے ممالک میں مسلمان بیچارے قسمہ پرسی اور پسماندگی کا شکار ہیں. اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، جو آزادی کے طلبگار ان کو آزادی عطا فرما. اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کی عزت اور ان کے اس کے وقار کو بحال فرما، اور ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 جملے یاد کر لیجئے تاکہ آپ ساری امت کے لیے دعا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم بیمار ہیں یا ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں یا جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں بھی دنیا میں ہیں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور آنے والی عید کو اور آنے والے اس خوشی کے موقع کو ہم سب کے لیے امن و سلامتی کا یا اللہ موقع بنا دے، اور امن و سلامتی میں استحکام نصیب فرما.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب آمین یا رب العالمین. مولانا صاحب کی دعا کو قبول فرمائے یا اللہ. تمام ناظرین سے ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام 2 گھنٹے کا ہوگا 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک انشاءاللہ. عید کی خوشی منائی جائے گی. عید کے دوسرے دن ہی یہ پروگرام آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی اچھائی تھی اس پروگرام میں آپ کے طرف سے تھی یا اللہ, جتنے کمی پیشی تھی, غلطیاں تھیں مجھ سے میرے طرف سے تھی, اس کو درگزر کر غلطیوں کو معاف کر دے یا اللہ. معاف کر کے اس پروگرام کو قبول کر, اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو, میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو, مولانا صاحب کے والد محترم ان کو عطا فرمائے. جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں, اللہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے, ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ان ایڈوانس میں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.